الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ نال جو محبوب دے گزرے آؤ زمانہ یاد کر۔ بھول گیا ہے کر کے وعدہ دنال اپنے محبوب دے۔ بھول گیا کر کے وعدہ دنال اپنے محبوب دے۔ او غافل عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر۔ عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر۔ اور خالی پنجرا رہ جانا، اے پنچھی اندروں اڑے جاسی۔ اے خالی پنجرا رہ جانا، اے پنچھی اندروں اڑ جاسی۔ عارضی گھر چھوڑ دے، اصلی گھرانہ یاد کر۔ عارضی گھر چھوڑ دے، اصلی گھرانہ یاد کر۔ خالی پنجرا رہ جانا، اے پنچھی اندروں اڑ جاسی۔ عارضی گھر
چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بنے اپنا ٹھکانہ یاد کر نال جو محبوب دے گزریا او زمانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بنے اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے نو سن سنا کے دے اتے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج دا موضوع بڑا اہم اور اس وقت دی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا کیتا ہے تے پیدا کرن دا مقصد کی اللہ کریم نے پیدا فرمایا کہ اس وحدہ لا شریک نے خود اعلان بھی کر دیتا کہ میرے تونوں پیدا کرن دا مقصد کیڑا ہے، کس وجہ تو بھیجے ہے۔ اے نہیں کہ زندگی ملی، اللہ نے بے شمار وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے، محل، گھر بار، کاروبار، اولاد، بیوی، بچے، سب کچھ عطا تانوں کیتا ہے، لیکن یاد رکھنا تانوں پیدا کرن دا ایک مقصد ہے۔ اور رب العالمین نے سورۃ الزاریات 26 سپارے اینڈ تے شروع ہوندی ہے اور 27 سپارے دے شروع تے ہی تقریباً یہ مکمل ہو جاندی ہے۔ اور سورۃ الزاریات دی 56 نمبر آیات مبارکہ ایتھے بھی سن لو، اگر گھر دے اندر ترجمے والا قرآن پاک ہے تو اتھے بھی جا کے ویکھ لینا کہ سانو اللہ نے پیدا کس وجہ تو کیتا ہے، تاکہ اسی اس دنیا تے آیا جس مقصد واسطے اللہ نے سانو پیدا فرمایا ہے، کاش اسی اس مقصد نو اللہ کرے پورا کریے۔ یاد رکھنا 30واں سپارہ سورت اثر، یہ بھی کوئی لمبی چوڑی سورت نہیں، یہ بھی جا کے قرآن پاک دی سورت دا تلاوت کرنا اور جا کے ترجمہ پڑھنا بڑا آسان، ایڈا کو مشکل نہیں۔ پتہ چلے گا کہ اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے، انہیں زندگی گزارن دا سانو طریقہ بھی دسیا ہے۔ سارا کچھ دسیا ہے کہ تانوں پیدا کیتا ہے، کس وجہ تو کیتا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جنہاں نو
اور انسانوں صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے باقی بھی مخلوق پیدا کی تھی، ہر مخلوق اپنے اپنے انداز کے اندر رب العالمین کا ذکر کر رہی ہے، کوئی بھی چیز غافل نہیں ہے۔ لیکن 29 سپارہ پہلی سورت ملک او دی تلاوت کرو تاوی پتہ چلے گا۔ پہلی آیت مبارکہ دے اندر رب العالمین دی بڑائی بیان کیتی گئی، اور دوسری آیت مبارکہ دے اندر رب العالمین نے دسیا ہے کہ میں تانوں کس واسطے پیدا فرمایا ہے۔ بڑا آسان موضوع ہے، لیکن کاش کہ سانو سمجھ آ جائے تاکہ اسی عمل کر لئیے۔ گل ساری عمل دیے، عمل نہیں تے اسی اللہ دی توحید دا بھی منن والے ہاں، انکار کرن والے نہیں، محبوب دی رسالت انکار کرن والے نہیں، اسی منن والے ہاں۔ لیکن منن دے نال گل ادوں بنے گی جدوں اسی اللہ دے حکم نو مننا گے نالے عمل کراں گے۔ صرف مان لینا گل نہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا اسی مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھنا رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر یہ اعلان فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کس میں ہے؟ نقصان میں ہے۔ والعصر قسم ہے محبوب تیرے زمانے دی، ایویں گل نہیں کی تھی رب العالمین، ویسے ہی گل دس دینا، اعلان فرما دینا، اسی منن والے ہاں، سارے منتے ہیں اس گل نو، دوسرے لوگ بھی منتے ہیں کہ رب العالمین نے جیڑا اعلان کیتا ہے صحیح فرمایا ہے۔ والعصر محبوب قسم ہے تیرے زمانے دی، اس تو اور بھی مراد ہے، عصر دی نماز بھی مراد ہے۔ تمام مفسرین کرام نے مختلف روایت پیش کی دیاں نے، لیکن ایک ایدا معنی ہے کہ محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے۔ کیوں؟ محبوب دا زمانہ بڑا اعلیٰ، محبوب دا زمانہ بڑا اعلیٰ، محبوب دا شہر بھی بڑا اعلیٰ، محبوب دی اہل بیت بھی بڑی اعلیٰ، محبوب دے صحابہ بھی بڑے اعلیٰ، محبوب دے سارے غلام، جس غلام دا تذکرہ پڑھو ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، دل خوش ہو جاندہ ہے کہ انہوں نے واقعی اللہ نو منیا تے محبوب نو منیا جی میں منن دا حق سی۔ حالانکہ کافرہ نے بڑا ماریا، بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، تو سب تو زیادہ تذکرہ حضرت بلال حبشی دا ہوندا ہے کہ کنیاں تکلیفاں ہوئیاں، لیکن آپ نے غلامی دا پٹا جڑا گلے دے وچ پایا سی انہوں اتاریا نہیں، مار کھا دیئے، صرف اسی تے گلاں کر دے ہیں نا، اسی سنان دے ہیں، سن دے ہیں، لیکن تصورات دی دنیا دے اندر اگر خیال کریے کہ کی گزردی ہوئے گی محبوب دے غلامہ دے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان تے ثابت قدمی ایسی پیش کی تھی کہ پھر اللہ بھی راضی تھے، اللہ دے محبوب بھی راضی ہو گئے نے۔ اور میں محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے، بے شک ان الانسان لفی خسر، انسان ضرور خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس نے مقصد وہ بلا دیا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر
وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں. بات مکمل سننا توجہ کے ساتھ. وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے. پھر آگے بات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی لائے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں. تو ہم اگر صرف پڑھیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے، تو آگے بات جو رہتی ہے وہ بھی مکمل کرنی پڑے گی. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد کام بھی اچھے کیے ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں. وہ لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہیں. آگے تیسری بات اس سے بھی بڑی اعلیٰ ہے. ایمان بھی لائے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، اچھے عمل بھی کرتے ہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ ایک دوسرے کو حق کی تاکید بھی کرتے ہیں. ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں. آسان لفظوں میں بتا دوں، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں. آج ہم نے غور کرنا ہے، کیا یہ ہم باتیں واقعی پوری کرتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. جو حق بات ہے وہ کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، جو حق بات ہے وہ کر دیتے ہیں. وہ کسی بندے سے نہیں ڈرتے، وہ اس وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں. لیکن یہاں رک کر یہ بات میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، آج پھر کرتا ہوں، ہم تو بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ سے ہم اتنا ڈرتے نہیں. کیوں؟ اللہ سے ڈرتے ہوتے تو پھر جو اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہم اس کی کسی بھی حکم کی نافرمانی نہ کرتے، کسی بھی حکم کی نافرمانی نہ کرتے. ہم اس وعدہ لا شریک کا ہر حکم مانتے، عمل کرتے. کیونکہ صرف ماننے سے بات نہیں، عمل سے بات بنتی ہے. مان لینا اور ہے، کلمہ پڑھ لیا، مان لیا، تو آگے عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ مسلمانی ہے نہیں. فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب کوئی پریشان ہو جائے، جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ پھر اس کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں. کیوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے. ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں. یہ بھی چیز ہمارے اندر نہیں ہے. تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، مقصد پورا بتا دیا. اور جو 29 سپارہ سورۃ ملک کی دوسری آیت مبارکہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت پیدا کی ہے، زندگی بھی تمہیں دی ہے، لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں. میں نے دیکھنا ہے، میں نے آزمانا ہے. کس چیز میں آزمانا ہے؟ ہمیں دنیا میں بھیجا، عقل سلیم عطا فرما دی. عقل عطا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہے. جو بندہ دماغی مسئلہ ہو اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، یہ مسئلہ یاد رکھیں. لیکن جس کی عقل ٹھیک ہے اس کو آزمایا جا رہا ہے. بتا دیا تمہیں پیدا کرنے کا مقصد
الا لیعبدون، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے چنا ہے۔ اگر اسی بات پر غور کریں تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ مزہ تب ہے اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ ہمارے اندر عمل نہیں ہے، ہمارے اندر عمل نہیں ہے۔ جنہوں نے عمل کیا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ایک ایسے اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے حکومت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی۔ ایک دن اپنے محل میں تشریف فرما تھے، ایک بزرگ فقیر آدمی آ گیا، اندر داخل ہو گیا، کسی سے پوچھا نہیں ہے، تو آ کے کہنے لگا میں نے رات گزارنی ہے، میں نے یہاں رات گزارنی ہے۔ جو آپ کے سپاہی تھے وہ بھی غصہ کرنے لگے کہ بابا جی ایک تو آپ بغیر اجازت کے اندر آ گئے، اجازت نہیں لی، پوچھا بھی نہیں، اور اوپر سے آ کر کہہ رہے میں نے رات گزارنی ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ کوئی عام کمرہ ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم بھی تھوڑا سا غصے میں آئے، یہ کیسا بزرگ ہے؟ اس نے کہا بابا جی کیا بات ہے، بغیر اجازت کے اندر بھی آ گئے، پھر رات، یہ کوئی مسافر خانہ ہے؟ یہ تو بادشاہ کا محل ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، یہ مسافر خانہ تو اس لیے تو میں آیا ہوں، یہ مسافر خانہ ہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بابا جی یہ بادشاہ کا محل ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ مسافر خانہ ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا بتاؤ۔ اب یہ ابراہیم موجود ہیں جی، تو ان سے پہلے کون تھا؟ میرے والد محترم۔ تو تیرے والد محترم سے پہلے کون تھا؟ میرے دادا جی۔ تو تیرے دادا سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا میرے دادا کے والد محترم۔ تو انہوں نے کہا یہی تو مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اسی بات پر ابراہیم بن ادم کے دل پر لگی چوٹ، سب کو چھوڑ دیا، وہ بادشاہت چھوڑ دی۔ کیوں؟ کہ یار مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا، میرے آنے کا مقصد تو اور ہے۔ ایک روایت میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ رات کو آرام فرما رہے تھے تو محل کی چھت پر چلنے کی آواز آئی، جب چلا نہ کوئی تو پھر نیچے سے پوچھا گیا کون ہے جو بادشاہ کے محل کی چھت کے اوپر چل رہا ہے؟ کوئی پرندہ چلے تو اس کی اتنی آواز نہیں آتی، بندہ چلے تو اس کے پاؤں کی تھوڑی تھوڑی آواز آتی، وہ آرام سے چلتا ہے۔ اگر کوئی اس سے بھی بھاری چیز چلے تو پتہ چلتا ہے کہ چھت کے اوپر کوئی چیز بھاری موجود ہے، چل رہی ہے۔ تو وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو چھت کے اوپر، محل کی چھت کے اوپر چل رہے تھے، چکر لگا رہے تھے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کس کی اتنی جرت ہے جو بادشاہ کے محل کی چھت کے اوپر پھر رہا ہے؟ آدھی رات کا وقت ہے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم کچھ بندے ہیں تو محل کی چھت کے اوپر سے اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کیا اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ بادشاہ کے محل کی چھت کے اوپر سے اونٹ کیسے مل سکتے ہیں؟ آگے جواب ملا بادشاہ سلامت، اگر محل کی چھت کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتے تو جس سیج پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں خدا کیسے مل سکتا ہے؟ اگر چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے تو جس سیج پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں خدا کیسے مل سکتا ہے؟ دل پر ایسی چوٹ لگی، سب کو چھوڑ دیا۔ اب کہا میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں
الا لیعبدون، اب میں نے وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ پھر ایسا اللہ کو راضی کیا۔ اور یاد رکھیں جب اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر بندہ جو کہتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے۔ آج ہم تو پریشان ہوتے ہیں، جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دن رات نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بات میں بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ سمیعن ہے، وہ سنتا ہے، کوئی بھی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، لیکن سنتا ہے، مانتا تب ہے جب ہم اس کی مانیں گے، مانتا تب ہے جب ہم اس کی مانیں گے۔ جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کی کون کون سی بات مانتے ہیں؟ اپنے دل اور دماغ سے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں اللہ کے سارے احکام کو مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں؟ تو اگر ہم نہیں مانتے، باپ کہے بیٹا یہ کام کرنا ہے تو بیٹا کام نہ کرے، باپ خوش ہوگا؟ بولیے تو صحیح نا۔ استاد کہے شاگرد کو بیٹا کل یہ کام کر کے آنا، شاگرد نہ کرے تو استاد بولیے نا راضی ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ پیر مرید کو کہتا ہے مرید صاحب کل آپ نے یہ کام کرنا ہے، صبح پھر مرید پہنچ جائے، جی السلام علیکم، جی کام کیا؟ جی نہیں کیا، پیر راضی ہو جائے گا؟ تو ہم اللہ کو بغیر عمل کے راضی کر رہے ہیں، عمل کرتے نہیں۔ کام شیطان والے، راضی اللہ ہو جائے، اور راضی تو شیطان کو کر رہے ہیں، اللہ کو تو ناراضگی والے کام سامنے ہم کر رہے ہیں۔ اس سے بھی آسان سمجھا دیتا ہوں کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ بات بات پر جو کاروبار کرنے والا ہے وہ کہتا ہے جی جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ باپ اولاد کو جھوٹ سکھا رہا ہے، ماں اولاد کو جھوٹ سکھا رہی ہے۔ حسد، چغلی، غیبت، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، جن کو ہم مانتے ہیں ان کی سیرت پڑھیں، پھر پتہ چلے کہ ہم جن کے نعرے لگاتے ہیں ان کی سیرت اور ان کا عمل کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، اس نے تحفے میں کینچی پیش کی۔ تحفے میں، بولیے، تحفے میں کینچی پیش کی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تحفہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور میں تحفے میں دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں وہ چیز تحفے میں نہیں لیتا جو ایک کو دو کرنے والی ہو۔ کینچی کاٹتی ہے نا، کینچی کاٹتی ہے۔ آپ نے وہ انکار کر دیا، وہ سمجھ گیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن کسی نے مشورہ دیا کہ سوئی لے کے جاؤ۔ دوسرے دن وہ سوئی لے کے آیا۔ اس نے پھر کہا حضور یہ ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تحفہ مجھے قبول ہے، یہ دو کو ایک کرنے والی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دو بھائی ہیں، سگے ہیں، ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ہم درمیان میں جا کے اور اس کی باتیں اس کو بتائیں گے، اس کی باتیں اس کو بتائیں گے، اور ان کے دلوں میں نفرت ڈالیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے قریب بھی نہ جائیں۔ اچھا ادھر ہمارا یہ حال ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں، ادھر ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، ادھر ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ادھر ہم صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں،
ایک بات پر عمل کر لیا دوسری کو چھوڑ دیا تو ایسے بات نہیں بنے گی۔ تو جو اللہ والے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ تو اس بات پر بھی جب حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ سب کو چھوڑ دیا، پھر ایک موقع آیا کہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ایک سپاہی یا کوئی وزیر گزرا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو وہی ابراہیم بن ادم ہے، آ کر سلام کیا کہ اللہ نہ بلائے ہیں وہی ابراہیم بن ادم۔ پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں میں ابراہیم ہوں۔ اس نے کہا حضور وہ وقت اچھا نہیں تھا، آپ کے پاس سلطنت تھی، ہر سائڈ پر آپ کا سکہ چلتا تھا، لوگ آپ کا حکم مانتے تھے، تو اب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، تو آپ سوئی کے ساتھ اپنا جو قمیض ہے اس کو سلائی کر رہے تھے، ٹانکے لگا رہے تھے۔ اس نے یہ بات کی، ابراہیم بن ادم نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی۔ دریا میں پھینکی نا تو پھر آواز دی میری سوئی واپس لے آؤ بھائی۔ تو وہ ہنسنے لگا، حیران کہ پہلے آپ نے وہ سلطنت بادشاہ چھوڑ دی، اب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ کا سکہ چلتا تھا لیکن اب آپ کی بات کون مانے گا؟ پھر دریا میں گئی ہوئی سوئی واپس آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم ادھر ہی ٹھہرو، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کے کہنے کی دیر تھی تو ایک سوئی نہیں، کئی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر حاضر ہو گئیں۔ بات وہاں پہنچی کہ جب اللہ کا بندہ اپنی مرضی اللہ کی مرضی پر قربان کر دے، پھر جو کہتا ہے اللہ اس کی مرضی کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کی، جو آج ہمارا حال کیا ہے، جو ہمارا دل کرتا ہے وہ کام کرتے ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے وہ کام تو کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ میں نے کام کرنا ہے، یہ اللہ نے منع فرمایا ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ اسی کو ہم نے آج دین بنا لیا ہے۔ تو جو اپنی مرضی اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، پھر جب وہ بات کرتے ہیں اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت بہلول بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کے پاس مرید تھے، آپ فرمانے لگے ایک دن کہ یہ سورج چاند یہ میں چڑھاتا ہوں، رات میں کرتا ہوں، دن میں کرتا ہوں۔ مریدوں نے کہا حضور یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جو تم بات کر رہے ہو یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا ہے، جو میں بات کرتا وہ بات کرتا ہے میں نہیں رکتا، میں وہ کر دیتا ہوں۔ جب اللہ کی مرضی پر بندہ اپنی مرضی قربان کر دے، پھر اللہ کی ایسی اللہ اس سے طاقت عطا فرما دیتا ہے، وہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، بولتا وہ اللہ کا بندہ ہے لیکن اس میں طاقت وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن پہلے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادم نے یہ کام کیا،
تو ایک مچھلی نہیں ہزاروں آئیں. آپ نے فرمایا یہ دنیا کا مال تو میں پہلے چھوڑ کے آیا ہوں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے میری سوئی چاہیے. تو پھر آپ کی سوئی بھی آئی. وہ دیکھ کے حیران ہو گیا. اس نے کہا حضور کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حکومت تھی بندوں پر, اب میں جس کو جو بات کرتا ہوں وہ میری مانتا ہے. کیوں؟ میں نے اللہ کی بات کو رد نہیں کیا, انکار نہیں کیا. آج ہم اللہ کے احکامات پر ہمارا عمل نہیں ہے, پھر اپنی باتوں پر پریشان ہوتے ہیں. جی پریشانیاں آ گئیں. یاد رکھیں جب یہ مقصد پورا نہیں کریں گے, اللہ کا قرآن موجود ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ بندہ جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے نا, پھر بندہ بیماریوں, پریشانیوں, مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں, اللہ کے ہر احکامات پر عمل کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کرتے ہیں, پھر اللہ اسے جب حشر کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, پھر اس بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے گا. اور بندوں کی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جس وقت کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالی جو نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے منع کرتا ہے, اللہ تعالی ایسے نیک بندے کو, اچھے اعمال کی دعوت دینے والے کو, برائی سے منع کرنے والے کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.